وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی اہم اور بڑا ہی مفید ہے، اور آج ایک سبزی کے حوالے سے بات ہوگی جو بڑی ہی سستی سبزی ہے اور اس میں غذائی طاقت انتہائی زیادہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں شلغم، جس کو ہم شلغم بھی کہتے ہیں، شلجم بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں کثرت سے پیدا ہونے والی چیز ہے، تو سردیوں میں یہ کافی سستی بھی ہوتی ہے اور اس کے فوائد انتہائی اہم، اور ہمیں اس کے فوائد کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑی سستی ہیں اور عام سی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان کے فوائد کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم انہیں استعمال بہت زیادہ کم کرتے ہیں۔ اور یہ سبزی ایسی ہے جو گھروں میں بہت کم پکتی ہے، اس کو لوگ شوق سے نہیں کھاتے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کا مزاج گرم تر ہے، اس میں پوٹاشیم، میگنیشیم، کافی زیادہ کیلشیم، یہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو اس میں لوہا بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں پالک میں بہت زیادہ فولاد ہے، لیکن پالک سے بھی زیادہ اس میں فولاد ہے۔ اس کے جو پتے ہوتے ہیں ان کے اندر کیلشیم کافی زیادہ، لوہے کی مقدار کافی زیادہ پائی جاتی ہے، تو یہ طاقت کا خزانہ ہے۔ تو ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ اکثر سستی سبزی سمجھ کر ان کو استعمال نہیں کرتے۔ میں آپ اس کے فائدے گنواتا ہوں، جو اس کے فوائد ہیں۔ جن کا چہرہ رونق والا نہ ہو، بے رونق ہو، چہرے کی رونق کے لیے اس کا کثرت سے استعمال کریں۔ آنکھوں کی بینائی اگر آپ کی کم ہو گئی ہے، کثرت سے استعمال کریں۔ اگر آپ کا ذہن کمزور ہو گیا ہے، کثرت سے استعمال کریں۔ جسم کے اندر کمزوری ہے، کثرت سے استعمال کریں۔ رحم کے اندر اگر کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا کثرت سے استعمال کریں، بڑی بہترین چیز ہے یہ۔ اور جو بچے آتے ہیں ان کی صحت نہیں بنتی، وہ عصر کی نماز پڑھ کے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، وہ شلجم کا استعمال کریں اور ساتھ کھجور کا استعمال کریں، دونوں ملا کے کھائیں۔ اس سے جسم فربا بھی ہوگا، طاقت بھی آئے گی، اور نظر کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ اور اگر ہم اس کا رس نکال کے یا چقندر کا رس نکال کے پئیں تو دل کے لیے، آنتوں کی کمزوری کے لیے بہترین چیز ہے۔ اصل میں ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا اس کے فوائد کتنے ہیں، اور آج کل دیکھیں کتنا زیادہ مسئلہ ہے۔ بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جن کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی، خشکی ہی خشکی ہوتی ہے، تو وہ کثرت سے استعمال کریں، ان کا معاملہ حل۔ جو کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی، تو ان کے لیے تو یہ سونا ہے، اس کا استعمال کریں۔ سبزی کی شکل میں کریں، پکا کے سالن بنا کے کر لیں، یا آپ ویسے ہی کچا یہ کچا بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھی طرح اس کو دھو کے آپ کچا شلجم استعمال کر لیں، انتہائی سستا بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی چیز اللہ نے جو پیدا کی ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو اکثر جب پیشنٹ آتے ہیں تو وہ شلجم کا استعمال، کدو، توری، ٹنڈے، حلوہ کدو، ان کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ تو آپ ان کا استعمال بڑھائیں۔ جب آپ ان کا استعمال بڑھائیں گے تو آپ کو ان کے فوائد نظر آئیں گے۔ اور کوشش کیا کریں، اگر آپ کو کوئی بھی اچھی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے، لوگوں تک اسے بیان کریں۔ اگر خود بیان نہیں کر سکتے تو لوگوں کی اگر بیان کی ہوئی اچھی بات آپ کے پاس پہنچے
تو آپ اسے آگے شیئر کر دیں۔ اور یہی شلجم جو ہے یہ کمر درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے اور جگر کی بیماریوں کے لیے اور گردے اور پتے کی پتھریوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ جن کو پیشاب میں انفیکشن ہے پیشاب والی نالی کے اندر اور جلن کے ساتھ پیشاب آتا ہے، ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے، چونکہ یہ پیشاب آور ہے۔ تو دیکھیں جگر بھی، گردے بھی مین ہمارے فنکشن ہے جسم کے، اور اس کے بعد پیشاب والی نالی کے اندر اگر انفیکشن ہے، سوزش ہے تو بہترین، پتھریوں کے لیے بہترین۔ تو دیکھیں ایک عام سی چیز سے اگر ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو ہم بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس یا طبیب کے پاس جانے کے اگر ہم سبزی کا استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں کتنے زیادہ فوائد مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔